بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب من لم یتوضأ من لحم الشاة والسبیق واکل ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالی عنہم لحما فلم یتوضأ۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوضو کے تحت یہ تراجم ابواب قائم کر رہے ہیں، ان میں یہ باب نمبر جو 51 ہے، جو آدمی وضو کرے بکری کے گوشت سے اور ستو سے، دو چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ بکری کا گوشت کھانے سے کیا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ستو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کی ضرورت ہے یا کہ نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، من لم یتوضأ من لحم الشاة والسبیق، جو بکری کا گوشت اور ستو کھانے سے وضو نہ کرے، مطلب کیا نکلا کہ وضو لازم ہے نہیں ہے۔ اس پر جو ہے وہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ کوئی چیز بھی کھانے سے وضو ناقص نہیں ہوتا، وضو فاسد ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ صرف حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے۔ باقی کسی قسم کا گوشت کھانے سے وہ بھی کہتے ہیں کہ وضو کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ بعض روایات میں جو ذکر آیا اس کے متعلق بھی شارحین حدیث نے یہ لکھا، ایک تو کوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا جو ذکر ملتا ہے وہ آغاز اسلام میں تھا۔ آغاز اسلام میں لوگوں کو طہارت، نظافت اور صفائی کی ٹریننگ دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے حکم دیا گیا۔ جب لوگوں کو اس کی ٹریننگ ہو گئی ہے طہارت، نظافت اور صفائی کی، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ذکر ہے کہ کوئی آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لینے کے بعد وضو کا، وہاں وضو سے مراد شرعی اور اصطلاحی وضو مراد نہیں ہے، لغوی وضو مراد ہے۔ لغوی وضو سے مراد کیا؟ ہاتھ دھو لینا، کولی کر لینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ لغوی وضو ہے۔ یہ تو ایک روایت میں آتا ہے، برکۃ الطعام الوضو قبل والوضو بعد، کہ جو کھانے سے پہلے وضو اور کھانے کے بعد وضو، یہ کھانے میں برکت پیدا ہوتی، کھانے میں برکت۔ یہاں حدیث پاک میں تمام شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں الوضو سے مراد ہاتھ دھو لینا، کولی کر لینا ہے، ہاتھ دھو لینا، کولی کر لینا ہے۔ پورا وضو جو شرعی وضو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ بہرحال یہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لینے سے وضو ناقص نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کے گوشت کا ذکر فرمایا اور ستو کا ذکر کیا، اور ساتھ جو ہے وہ ایک یہ عمل مبارک جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا لے کر آئے کہ ان تینوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے گوشت کھایا، فلم یتوضأ، وضو نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ گوشت کھانے سے وضو فاسد ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس ترجمہ الباب کے تحت حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو احادیث مبارکہ اپنی سند کے ساتھ جو ہے بیان فرمائی ہیں، اور پہلی حدیث کے آخری راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاة ثم صلی ولم یتوضأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کا جو گوشت ہے وہ کھایا، ثم صلی، آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضأ، وضو نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد آقا حضور علیہ السلام نے وضو کیے بغیر نماز پڑھا دی۔ پہلے وضو موجود تھا تو گوشت کھانے سے وضو کی دوبارہ حاجت اور ضرورت نہیں۔ اسی طرح دوسری روایت جو آئی ہے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتس من کتف شاة فدعی الی الصلاة فالقى السکین فصلی ولم یتوضأ۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کا شانہ جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، چھری کے ساتھ کاٹ کے کھا رہے تھے۔ فدعی الی الصلاة، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا،
تو فَأَلْقَى السِّكِّينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھری رکھ دی جس کے ساتھ کاٹ کے کھا رہے تھے۔ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، آقا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، وضو آپ نے نہیں فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت وغیرہ آگ سے پکی ہوئی چیز ہو تو اس کو کھا لینے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی وضو کر لیتا ہے تو بہتر ہے، وہ تو وضو علی الوضو بھی ہے نا، وہ تو ظاہر مستحب ہے، بہتر ہے اگر کوئی کر لے۔ لیکن آقا حضور علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے اس مسئلے کو واضح فرما دیا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لینے سے وضو ناقض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے وہ بکری کا گوشت جو تھا شانے کا، اس کو چھری کے ساتھ کاٹ کے کھا رہے تھے۔ اگر وہ دانتوں کے ساتھ چبا کے یا دانتوں کے ساتھ کاٹنے میں دقت ہو تو ساتھ چھری وغیرہ جو ہیں، آج کل تو جدید قسم کے اوزار بھی ہیں نا، ایسے مطلب چیزیں آلے بنے ہوئے ہیں جن کے کاٹ کے کھایا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جواز موجود ہے۔ اگرچہ دانتوں کے ساتھ آپ کاٹ کے کھائیں گے گوشت وغیرہ تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں اور غذا جو ہوتی ہے زود ہضم بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہے آقا حضور علیہ السلام کے عمل مبارک سے جواز ملتا ہے اس بات کا کہ منع نہیں ہے، منع چھری وغیرہ کے ساتھ کو کانٹے کے ساتھ کھانا یہ منع نہیں ہے، ہاں ازرائے تکبر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم فرمایا، باب من مضمض من السبیق ولم یتوضا، جو ستو کھا کر کلی کرے وضو نہ کرے۔ اس حوالے سے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو احادیث مبارکہ ذکر کی۔ پہلی حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بتاتے ہیں کہ بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے عامہ خیبر کے سال تشریف لے گئے، یہاں تک کہ جب صحابہ اکرام صحابہ مقام پر پہنچے، یہ صحابہ جو ہے یہ خیبر سے قریب ہے، وہی ادنا خیبر کیا نچلا حصہ جو ہے نا وہ ہے۔ یہ خیبر کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے 4 منزل جو ہے نا وہ تھا، یہاں پہ یہودیوں کی ایک بستی تھی، سمجھ آ رہی ہے، اور وہاں جو ہے ایک شخص عمالقہ سے آیا تھا جس کا نام خیبر تھا، اس کے نام پر اس بستی کا نام پڑ گیا، اور 7 سن ہجری میں خیبر فتح ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شہر بنا دیا تھا۔ تو یہ صحابہ جو ہے یہ خیبر کے جو ہوتے ہیں نا گرد و نواح کے علاقے ان میں شامل ہوتا ہے، تو وہاں مدینہ منورہ کی جانب سے یہ ایک مشہور مقام ہے، اور یہاں پر ایک صحابہ مقام پر ایک عظیم معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ جو سورج پلٹنے کا تھا۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر باقی تھی، جبکہ باقی صحابہ اکرام نماز عصر پڑھ چکے، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ تو جب سورج جو ہے غروب ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ مبارک کھولی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میری نماز قضا ہوگی۔ خدمت رسول اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے کہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف تھے، تو آقا حضور علیہ السلام کو اٹھا کر یا حرکت دے کر اس طرح جگانا مناسب نہ سمجھا، نماز عصر قضا ہوگی، وہ بھی جو سب سے اعلیٰ شان کی ہے نا۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ حالانکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو نماز عصر کے پڑھنے میں تھی، لیکن اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہوتی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس موقع پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی سورج کے واپس پلٹنے کی، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں سورج واپس پلٹا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نماز عصر قضا ادا نہیں کی تھی، آپ نے وقت کے اندر ادا فرمائی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟
اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ شان والی نماز عصر تھی، حضور کی نیند پہ قربان کر کے بتا دیا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند ہے کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی۔ تو یہ جو واقعہ یہ صحابہ مقام پر پیش آیا تھا، باقاعدہ طور پر جو ہے حضرت امام طحاوی اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا، اگرچہ بعض لوگوں نے مطلب ہے اس کی سند پر بحث بھی کی، ابن جوزی وغیرہ نے، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ اس کو قاضی ایاز مالکی امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ وہاں پر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو فصل العصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کی، ثم دعا بالازواد، نماز عصر ادا کر لینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواد کیا ہے؟ زاد راہ، جو توشہ تھا سفر کا احباب کے پاس، اصحاب کے پاس، آپ نے فرمایا وہ لایا جائے۔ فلم یؤت الا بالسویق، یہ ہے صحابہ کرام کی حالت اور زندگی، کتنی مشکلات میں گزری، گئے ہوئے جناب مہم پہ تھے اور جنگی مہم پہ اور دین اسلام کے غلبہ کے لیے، لیکن جو زاد راہ کے طور پہ نکلا وہ صرف ستو نکلے، صرف ستو نکلے۔ حضور نے فرمایا جتنا بھی ہے وہ جمع کر لیا جائے، ستو نکلے، فامر، ابھی حضور علیہ السلام نے حکم دیا، فسریات، انہیں ترک کیا گیا، ستوؤں کو، ستو جو تھے انہیں ترک کیا گیا، فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکلنا، صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائے تو ہم نے بھی کھائے۔ ثم قام الی مغرب، پھر مغرب کی نماز کے وقت ہوا، فمضمض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی فرمائی ہے، ومضمضنا، تو ہم نے بھی۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جی آپ کچھ کھانے کے بعد وضو فرمائیں یا کولی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام کا معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ کچھ کیسے حضور علیہ السلام کا معاملہ مختلف ہے، صحابہ کا، باقی حضرات کا، امت کا مختلف ہے، یہ سب کے لیے کوئی چیز کھا لی جائے تو اس کے ساتھ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کولی کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی کولی کی۔ ثم صلی، پھر حضور نے نماز پڑھائی، ولم یتوضا، وضو نہیں کیا، واضح طور پہ ہے نا، وضو آپ نے نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کے کھا لینے کے بعد کولی کر لینا تو مستحب ہے، لیکن یہ ہے وضو کی دوبارہ حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اور اس حدیث شریف سے جو شارحین حدیث ہے انہوں نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا کہ جماعت کے ساتھ جو ہے کھانا پینا، اس میں بھی برکت ہے۔ دوران سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس کے پاس جو زیادہ راہ ہے وہ جمع کریں، سارا توشہ اکٹھا کریں، سارے مل کے کھا لیں۔ اس میں یہ حکمت اور فائدہ بھی ہوتا ہے، جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے وہ بھی کھا لیتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی کھا لیتا ہے نا۔ سفر کے دوران سارے جو ہمراہی ہوتے ہیں، ساتھ والے ہوتے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ اور اسی طرح حاکم اسلام جو ہوتا ہے وہ عند ضرورت کے وقت جو ہے جن لوگوں نے غلہ ذخیرہ کیا ہوتا ہے ان کا غلہ نکلوا سکتے ہیں، ان کا غلہ، اور مارکیٹ میں قحط ہے، مشکل پیش ہے، تو ایسی صورت میں اگرچہ مالک تو غلے کے وہی ہیں جو مالک ہیں، لیکن جو حاکم اسلام ہوتا ہے وہ زبردستی ان کو کہہ سکتا ہے چینی آپ لوگوں نے ذخیرہ اندوز کی ہوئی ہے، سٹاک کی ہوئی ہے، تو اس کو مارکیٹ میں لائیں تاکہ یہ مہنگی بکری ہے تو سستی ہو جائے۔ جب چیز عام ہو جاتی ہے پھر اس کا ریٹ نیچے آتا ہے نا، وہ قحط پڑ جائے، چیزوں کا نہ ملے تو پھر ریٹ اپ ہو جاتا ہے، تو ریٹ بڑھانے کے لیے کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں نا، تو یہ حاکم اسلام جو ہے اس کو اجازت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے قافلے میں کہا کہ جن کے پاس جو بھی زیادہ راہ ہے وہ جمع کیا جائے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو لشکر کا سپہ سالار ہو، جرنیل ہے، سپہ سالار ہے، قائد ہے، اس کو چاہیے کہ لشکر کی خبر گیری بھی خبر رکھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی خبر گیری کرتا رہے نا، اور ضرورت ہو تو خوراک اکٹھی کر لے، جن کے پاس خوراک نہیں ہوگی وہ بھی کھا لیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہیں فرمایا، سمجھ آ رہی ہے؟
یہ جو زیادہ رہا تھا کھانے کے بعد، گویا کہ چیزیں کھا لینے کی وجہ سے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وضو کر لینا بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اس باب کے تحت دوسری حدیث پاک لے کر ہے جو حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں جو ہے وہ شانے کا گوشت کھایا، ثم صلی ولم یتوضا، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو آپ نے وضو نہیں فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو اس سے فرض یا واجب نہیں ہے۔ ہاں وضو کر لینا اپنی جگہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، حل یماد ماد من اللبن، دودھ سے کیا کولی کی جائے گی؟ اس کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت لے کر آئے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرب لبنا وماد مادا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کولی بھی کی، دودھ پیا پس کلی کی، اور فرمایا ان لہو دسما، اس کی چکناٹ ہے، اس کی ہاں تو یہ پھر دودھ کے پینے سے چکناٹ ہوتی ہے نا، اس میں ظاہر کلی کر لینا بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ وضو آپ نے نہیں کیا، سمجھ آ رہی ہے، صرف کلی کی، مد مادہ کلی تو کی ہے، وضو کرنے کا ذکر ہے۔ تو جس چیز کے کھانے میں چکناٹ ہے اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، صرف کلی کافی ہے۔ تو جن چیزوں میں ستو وغیرہ ان کے ساتھ چکناٹ بھی اس طرح نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی، ان کے کھانے میں بطریق اولا جو ہے وہ اس طرح کلی وغیرہ کرنے کی یا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کلی تو کوئی چیز بھی کھائی جائے تو کر لینا بہتر ہے، تاکہ اس کے غذا یا خوراک کے جو ذرات ہیں وہ منہ کے اندر نہ ہوں۔ وہ اگر منہ کے اندر کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی ہو تو پھر وہ نماز کے دوران جو خشوع و خضوع مطلوب ہے وہ خشوع و خضوع جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کوئی چیز کھائی جائے تو کلی وغیرہ کر لی جائے۔ تاہم جو ہے اگر کوئی آدمی وضو کر لیتا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے، یہ تو نور لا نور ہے نا، مطلب ہے اس میں جس طرح ذکر بھی بعض روایات میں آیا نا اونٹ کے گوشت کھانے وغیرہ سے، وہ پھر بندے کا جسم کے اندر جو ہے ایک توازن، اعتدال اور ایک قسم کی اطمینانیت جو ہے نا، خشوع و خضوع کی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، آپ کلی بھی کر لیں تو ہو جاتا ہے، لیکن امت کو وضو ہی کرنا چاہیے، جبکہ پچھلی روایت میں جو آیا فماد مادہ وماد مادنا، حضور نے بھی کلی کی تھی صرف، تو ہم نے بھی صرف کھانے کے بعد کلی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حدیث پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق